السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ہم سب دن میں کئی بار پانی پیتے ہیں، یہ تو ایک عام سی بات ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ پانی پینے کا ایک خاص طریقہ بھی ہماری صحت اور ہمارے سکون پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی قدیم حکمت کو جدید سائنس کی روشنی میں پرکھنے والے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پانی پینے کا کوئی صحیح طریقہ بھی ہوتا ہے؟ سننے میں یہ بہت سادہ سا سوال لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ جس طرح سے پانی پیا جاتا ہے، مطلب گھٹا گھٹ ایک ہی سانس میں یا پھر آرام سے گھونٹ گھونٹ کر کے، اس کا جسم پر فوری اور بہت مختلف اثر ہوتا ہے۔ تو آئیے آج اسی عام سی عادت میں چھپی سائنس اور حکمت کو جانتے ہیں۔ اچھا، تو آج کے سفر میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ گھونٹ لینے میں کیا فن چھپا ہے، پھر ہم جانیں گے کہ ہوٹاگٹ پینے کے مقابلے میں ٹھہر کر پینا جسمانی طور پر کتنا الگ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ ہمارے اعصابی نظام کو کیسے پرسکون کرتا ہے، اور آخر میں یہ عمل ہمارے جسم اور دماغ کو کیسے جوڑتا ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے کوئی 1400 سال پہلے سے۔ نہیں، یہ کوئی نیا فیشن یا ٹرینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ نبوی روایت سے ماخوذ ایک باقاعدہ طریقہ ہے جو پانی پینے جیسے ایک عام سے عمل کو بھی ایک سوچا سمجھا اور بامقصد فعل بنا دیتا ہے۔ طریقہ تو بہت ہی سادہ ہے۔ ایک گھونٹ لیں، تھوڑا رکیں اور سکون سے سانس لیں، پھر اسی عمل کو دہرائیں جب تک پیاس نہ بجھ جائے۔ یہاں مقصد صرف پیاس بجھانا نہیں، بلکہ ہر گھونٹ کو محسوس کرنا، اسے ایک باقاعدہ عمل بنانا ہے۔ اس طریقے کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا، پانی کو 3 الگ الگ گھونٹوں میں پینا ہے۔ دوسرا، ہر گھونٹ کے بعد ایک وقفہ لینا ہے۔ تیسرا، ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پینے سے بچنا ہے۔ اور چوتھا، جس برتن سے پانی پی رہے ہیں اس میں سانس نہیں لینا۔ یہ سب مل کر ایک مکمل اور سوچا سمجھا نظام بناتے ہیں۔ تو چلیے اب اس طریقے کے جسمانی اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب کوئی گھٹا گھٹ پانی پیتا ہے تو جسم میں کیا ہوتا ہے، اور جب گھونٹ گھونٹ کر کے پیا جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ جب کوئی غٹا گھٹ پانی پیتا ہے تو یہ معدے پر ایک جھٹکے کی طرح لگتا ہے، اسے اچانک پھیلا دیتا ہے اور دباؤ ڈالتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس، جب گھونٹ لے کر پیا جاتا ہے تو پانی آہستہ سے داخل ہوتا ہے، جس سے معدہ آرام سے اسے قبول کرتا ہے اور تکلیف کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ لیکن بات صرف معدے تک ہی محدود نہیں ہے۔ پانی پینے کا یہ طریقہ ہمارے جسم کے اندرونی کنٹرول سسٹم یعنی ہمارے اعصابی نظام پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس کا تعلق ہے ویگس نرو سے۔ اسے سمجھنے کے لیے یوں سوچیں کہ یہ جسم کی انفارمیشن سپر ہائی وے ہے۔ یہ وہ نرو ہے جو دل کی دھڑکن، ہاضمے اور یہاں تک کہ پرسکون ہونے کے احساس کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ کبھی گہری سانس لینے سے جو سکون ملتا ہے نا، اس میں بھی اسی کا بڑا کردار ہے۔ تو اس کا تعلق کیا بنا؟ جب کوئی ٹھہر کر سکون سے پانی پیتا ہے تو وہ اصل میں اپنی ویگس نرو کو ایک سگنل بھیج رہا ہوتا ہے۔ یہ سگنل جسم کو تناؤ یعنی لڑو یا بھاگو کی حالت سے نکال کر سکون یعنی آرام اور ہضم کی حالت میں لے آتا ہے۔ اس کا نتیجہ دل کی دھڑکن سست ہوتی ہے اور تناؤ میں کمی آتی ہے۔ اب ہم جسمانی اثرات سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور اس مشق کے نفسیاتی اور رویوں پر مبنی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، روزے کے بعد یا سخت ورزش کے بعد شدید پیاس لگی ہے۔ اس وقت غٹا گھٹ پانی پینے کی شدید خواہش پر قابو پا کر ٹھہر ٹھہر کر پینا، یہ ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول کی ایک بہترین مشق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی فوری خواہشات پر کیسے قابو پایا جائے۔ اور یہ صرف کوئی پرانی بات نہیں ہے، جدید رویوں کی سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ جب کسی کام میں جان بوجھ کر ایک رسم کی طرح وقفہ ڈالا جاتا ہے تو وہ عادت زیادہ پائیدار ہو جاتی ہے۔ اس طرح پانی پینا صرف ایک ضرورت نہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا، ایک مائنڈفل عمل بن جاتا ہے۔ اور آئیے اس چھوٹے لیکن بہت اہم اصول کو بھی نہ بھولیں، برتن میں سانس نہ لینا۔ اس کا تعلق سیدھا سیدھا صفائی سے ہے۔ یہ جراثیم کو پھیلنے سے روکتا ہے، خاص طور پر جب ایک ہی برتن کئی لوگ استعمال کر رہے ہوں۔ تو آئیے اب ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ قدیم روایت اور جدید سائنس ایک ہی تصویر بناتے ہیں۔ یہ ٹیبل اصل میں پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ ذرا غور کریں، 3 گھونٹ میں پینا، اس کا سائنسی تعلق ہے معدے کا کنٹرول شدہ بھرنا۔ گھونٹوں کے درمیان وقفہ، یہ جسم کے آرام اور ہضم والے نظام کو متحرک کرتا ہے۔ غٹاغٹ پینے سے گریز، یہ معدے کے دباؤ اور تکلیف کو کم کرتا ہے۔
اور برتن میں سانس نہ لینا، یہ صفائی اور جراثیم سے بچاؤ کا ایک سادہ لیکن مؤثر اصول ہے، یعنی ہر عمل کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ لیکن ہاں، ایک بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ معلومات قدیم حکمت اور جدید سائنس کے درمیان ایک دلچسپ تعلق کو تو ظاہر کرتی ہے، لیکن یہ کوئی طبی مشورہ نہیں ہے۔ اس موضوع پر ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ صحت مند لوگوں کے لیے عام طور پر پانی پینا محفوظ ہے، لیکن اگر کوئی طبی مسئلہ ہے تو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اگر پانی پینے جیسی معمولی عادت میں اتنی گہرائی چھپی ہے، تو ہماری زندگی میں اور کتنی ایسی روزمرہ کی عادات ہیں جنہیں ہم تھوڑا سوچ سمجھ کر ایک مائنڈفل انداز سے اپنا کر بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔